المائدہ آیت نمبر 105، علیکم انفسکم، اپنی اصلاح کریں۔ اس حوالے سے حضرت ابو امیہ شعبانی فرماتے ہیں، میں نے ابو سالبہ خوشنی سے پوچھا کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے، اپنی سوچ باقی لوگوں کو چھوڑ۔ انہوں نے فرمایا تو نے بہت اچھا کیا، تم نے سوال آج اس آدمی سے کیا ہے جس کو اس بات کی حقیقت کا علم ہے۔ ابو سالبہ نے کہا، میں نے خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا تھا، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مجھے جواب عطا کیا تھا وہی جواب میں تجھے دے دیتا۔ حضرت ابو سالبہ فرماتے ہیں، میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اس آیت کے بارے میں، یا رسول اللہ علیکم انفسکم، اپنی سوچو، اپنی اصلاح کرو، باقی سب کو چھوڑو۔ اس آیت کا مطلب، معنی، مفہوم کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ائتمروا بالمعروف وانتہوا عن المنکر، نیکی کا حکم دو، لوگوں کو برائی سے منع کرو۔ کب تک؟ فرمایا، حتی اذا رأیت شح مطاعا وہوا متبعا ودنیا مؤثرتا واعجاب کل ذی رأی برأیہ۔ چار باتیں سرکار نے بیان کی۔ سرکار نے فرمایا، جب ایسا زمانہ آ جائے کہ ہر آدمی اپنی خواہش کا متبع ہو، جو من چاہے صرف وہی کرنا ہے اور نہیں، اور نفسانی خواہشات کی پیروی اس کی زندگی کا محور ہو۔ نمبر 3، دنیا مؤثرتاً، دنیا غالب آ جائے جب دین پر، ایک طرف دین کا مسئلہ ہو، ایک طرف دنیا کی خواہش ہو، لوگ دین والا حصہ چھوڑ دے، دنیا کے پیچھے بھاگ پڑے، جب ایسا دور آ جائے۔ وَإِعْجَابَ كُلِّ ذِي رَأْيٍ رَأْيِهِ، جب ہر آدمی اپنی رائے کو سب کچھ سمجھے، دوسری کو اٹھا کے کوڑے کرکٹ میں ڈال دے۔ دوسرا آدمی بہترین رائے دے رہا ہو، اچھی بات کر رہا ہو، اچھا مشورہ دے رہا ہو، اچھا راستہ دکھا رہا ہو، اس کی کوئی پرواہ نہ ہو، وہ کہے بس جو کچھ میں نے سوچا ہے نا، جو کچھ میری سوچ میں آیا ہے بس یہی حق ہے۔ سرکار نے فرمایا، جب یہ صورتحال پیدا ہو جائے، فعلیک بنفسک، پھر اپنی سوچ۔ کیوں؟ اس لیے جب تیری رائے کی وقت ہی نہیں ہے، خواہشات ہی سب کچھ ہے، دنیا کوئی ترجیح ہے، دین کو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، تو ایسے حالات میں دین پہ قائم رہنا بہت مشکل ہوگا۔ اس کا مطلب جب دین پہ رہنا ہی مشکل ہے تو وہ خوش بخت ہوگا شخص جو اپنے آپ کو دین پہ قائم رکھ سکے۔ فرمایا، دع عنک العوام، ایسے حالات میں لوگوں کو پھر چھوڑ دو اپنے حال پہ، لوگ جانے ان کا کام جانے، جدھر جاتے ہیں جانے دو، تم اپنی فکر کرو، تمہارا اپنا ایمان بچ جائے تو تمہارے لیے بہت بڑی بات ہوگی۔ فَإِنَّ مِن وَرَائِكُمْ أَيَّامَ الصَّبْرِ فِيهِنَّ مِثْلُ الْقَبْضِ عَلَى الْجَمْرِ لِلْعَامِلِ فِيهِنَّ مِثْلُ أَجْرِ 50 رَجُلٍ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے حالات میں جب اپنا ایمان بچانا مشکل ہو، ایسے حالات میں پھر صبر کرنا ضروری ہے۔ صبر کا مطلب کیا ہے؟ پھر مشکلیں ہی مشکلیں ہوں گی، دباؤ ہی دباؤ ہوگا، ظلم ہی ظلم ہوگا، ناانصافی ناانصافی ہوگی، جبر ہی جبر ہوگا۔ جب ایسا ہوگا پھر اپنے آپ کو قائم رکھیں، دائم رکھیں، مصیبتیں جھیلتے جائیں، صبر کرتے جائیں۔ یوں سمجھ لو اس وقت کا صبر راہ خدا میں ہجرت ہے۔ جس طرح گھر چھوڑ دو، باہر چھوڑ دو، جائیدادیں چھوڑ دو، رشتہ داریاں چھوڑ دو، سب کچھ چھوڑ کر صرف اللہ رسول کی طرف ہجرت کر کے چلے جانا کہ چھوٹا سا عمل نہیں ہے۔ یہ ہجرت کی بات کہہ دینا آسان ہے، صحابہ نے ہجرت کی جی، مکہ چھوڑ دیا جی، فلاں کر دیا، بات کرنا بہت آسان ہے، سب کچھ چھوڑ کے چلا جانا بہت مشکل، بھوکے پیاسے حالات کا سامنا کرنا، بے گھر ہو جانا، رشتہ داریوں کو سب کو چھوڑ جانا بہت مشکل ہے۔
جو آدمی راہ خدا میں نکل کر اتنا کر لیتا ہے اللہ بھی اتنا ہی اجر عطا کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جب حالات ایسے دنیا کے ہو جائیں پھر اپنی فکر کرو، اپنے حالات کا معاملات کرو، اور اپنے دین کو بچاؤ، اپنے ایمان کو بچاؤ۔ اگر بچا گئے یہ تمہاری ہجرت ہوگی۔ یا رسول اللہ ہجرت کریں تو ملے گا کیا؟ فرمایا پھر تمہیں سب کچھ ملے گا۔ پھر یہ ہوگا کہ فرمایا مثل القبض علی الجمر للعامل، سرکار نے فرمایا پھر زندگی گزارنا ایسے ہوگا جس طرح اپنی مٹھی میں انگارہ رکھ لو۔ کون انگارہ رکھتا ہے آدمی؟ کتنی دیر برداشت کر سکے گا؟ آگ جلے گا چھوڑ دے گا۔ سرکار نے فرمایا ایسے زمانے میں ایمان بچانا اتنا مشکل ہوگا جس طرح انگارہ ہاتھ میں رکھ کے صبر کرنا مشکل ہوگا۔ یا رسول اللہ اس وقت بھی اگر کوئی قائم رہے تو پھر سرکار نے فرمایا اگر کوئی پھر بھی قائم رہے تو فیہن مثل اجر 50 رجلا، اس آدمی کو 50 آدمیوں کے عمل کے برابر ثواب ملتا۔ مطلب 50 لوگ نیکی کریں ان کو ثواب ملتا ہے، تو پھر اس زمانے میں اتنا۔ صحابہ نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ یہ 50 لوگ اس زمانے کے مراد ہیں یا پھر اس زمانے کے ہوں گے جب حالات بگڑیں گے؟ سرکار نے فرمایا اس زمانے کے، اس زمانے سے مراد صحابہ کا زمانہ ہے۔ سرکار نے فرمایا 50 صحابہ عمل کرے جتنا اللہ پاک ان کو اجر عطا کرے گا، اتنا ہی میری امت کے اس حقدار کو اللہ عطا کرے گا جو اس بدترین حالات میں اپنا ایمان بچا کے، صبر کر کے، دامن صاف رکھ کے، کلمے کو بچا کر اپنی زندگی گزار رہا۔ لہذا اگر ایسے حالات، اللہ کا فضل ابھی تک حالات اچھے ہیں، اب تک حکم یہ ہے لوگوں کو نیکی کا حکم دو، برائی سے منع کرو۔ طاقت ہو تو گریبان سے پکڑ کے ہی جو لوگوں کو جھنجھوڑ کے کہہ دو، بازو میں طاقت نہیں ہے تو پھر زبان سے، قلم سے، اتنا بھی نہیں تو پھر دل میں برا مناؤ۔ پھر اس کے بعد جا کے وہ حالات واقعات جب آئیں گے اس میں بھی اپنا ایمان بچانا بہت ہی ضروری ہے۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو پھر حالات ہاتھوں سے نکل جائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو